بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کے والد کا نام مزاحم تھا اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت آسیہ بہت خوبصورت عورت تھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ بلند اخلاق کی مالک تھیں۔ فرعون نے آپ کی خوبصورتی اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ سے شادی کی تھی۔ اس شادی کے لیے آپ کے والد اور حضرت آسیہ بی بی خود راضی نہ تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ دل کھول کر غریبوں کی امداد کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کا لقب بھی دیا گیا۔ اور فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون نے آپ سے جبراً نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت آسیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، دریا سے نہر میں ہوتا ہوا یہ فرعون کے محل کے پاس جا پہنچا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا: تم اسے رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے گھر پلے بڑھے اور پھر انہیں نبوت عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے سحر کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو جب آپ کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو اس نے آپ کو پھیرنے کی تمام تدبیریں کیں، لیکن آپ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہیں۔ آخرکار اس نے انتہائی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ مصر کی ملکہ کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھونک دیں۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی فرعونیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے میخوں والا کہا۔ اس ظالم نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تپتے ریگستان کی دھوپ میں پھینک دیا گیا۔
فرعون بار بار دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، محلات کی شاہی زندگی تیری منتظر ہے، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون اور اس کے کارندے حضرت آسیہ سے الگ ہوتے تو سخت دھوپ میں حضرت آسیہ پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے۔ جب حضرت آسیہ نے اپنے رب کی طرف سے اپنے اوپر یہ کرم دیکھا تو اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک محل بنا اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات عطا فرما۔ فرعون نے جب دیکھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے ایمان سے نہیں پھر رہی تو فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔